ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے دنوں میں نکلے۔ صحیح بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے آخر میں حج کے لیے نکلے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے درمیان ہفتہ کے دن کنگھی کرنے اور تیل لگانے اور ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے، یعنی اپنے گھر سے نکلے بالکل ڈریس اپ ہو کر، جیسے نارمل کسی سفر پر نکلا جاتا ہے۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے اور رات وہیں گزاری، یعنی مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ میں آئے اپنے عام لباس میں۔ ذوالحلیفہ، جس کو اب ابیار علی کہا جاتا ہے، مدینہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں آپ نے رات گزاری، پھر آپ سوار ہوئے اور بیدا کے مقام سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لبیک کہا اور احرام باندھا اور اپنے اونٹوں کو ہار پہنایا، ہدی کی علامت کے طور پر کہ یہ قافلہ حج کو جا رہا ہے۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں اب 5 دن رہ گئے تھے، پھر آپ مکہ پہنچے، یعنی 25 ذوالقعدہ یا 24 ذوالقعدہ ہوگا، اگر 29 کا مہینہ ہو تو 24 ورنہ 25۔ ذوالقعدہ کے مہینے کے 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ پھر جب آپ مکہ پہنچے تو ذی الحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے، یعنی 8 دن کا سفر تھا اونٹوں پر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھے۔ سمجھ آگئی؟ یعنی حج کا قافلہ، حج کا سفر حج کے مہینوں میں کیا جائے گا، یعنی خصوصاً وہ لوگ جو مکہ میں نہیں رہتے یا حرم میں نہیں رہتے، باہر سے جاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اپنی جاب کے لیے گیا ہے اور وہاں پر مقیم ہے تو وہ شخص حج کے دن آئے گی، مہینے نہیں، دن۔ تو 8 تاریخ کو وہ اپنے گھر سے ہی احرام پہن کے نکلے گا۔ لیکن جو آفاقی ہیں، آفاقی سے مراد حرم کی حدود سے باہر رہنے والے، وہ حج کے مہینوں میں حج کا سفر کریں گے۔ حج کی شرائط، جیسے نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، طہارت کی کچھ شرائط ہوتی، روزہ رکھنے کی کچھ شرائط ہوتی، اسی طرح حج کی بھی شرائط ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نان مسلم کے لیے حج نہیں۔ نمبر 2 مالدار ہونا، یعنی صاحب استطاعت ہونا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آل عمران 97۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کا حج کرو۔ صحیح مسلم کی روایت۔ استطاعت سے مراد الزاد والرحلۃ، 2 لفظ یاد رکھیے۔ الزاد، زاد راہ، راستے کا سامان، سامان سفر، اور راحلہ یعنی سواری کا انتظام۔ یہ 2 چیزیں استطاعت میں آتی ہیں۔ جو ان 2 کا اہتمام کر سکے، یعنی اس کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام ہو، کھانے پینے کا اور وہاں ٹھکانے کا، اور دوسرا یہ کہ راستے کے سفر کا کرایہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تیسری شرط آزاد ہونا۔ غلام آقا کی مرضی کے بغیر حج نہیں کر سکتا۔ اگر آقا کی مرضی کے ساتھ بھی حج کرے غلامی کی حالت میں تو آزاد ہونے پر اگر وہ دوبارہ صاحب استطاعت ہو تو اسے پھر حج کرنا ہوگا۔ غلامی کی حالت میں کیا ہوا حج شمار نہ ہوگا۔ غلامی کی حالت میں کیا ہوا حج فریضے کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہوگا۔ تیسری چیز عاقل ہونا۔ مجنون پر حج فرض نہیں، ناسمجھ، کم عقل۔ پھر بالغ ہونا۔ اگر بچہ حج کرے تو بالغ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس پر ضروری ہے کہ دوسرا حج کرے۔ البتہ نابالغ بچے کو حج کروایا جا سکتا ہے اور اس کا اجر کروانے والے کو ملے گا، اور اس کی طرف سے نیت اور باقی ریچولز اس کا ولی یا اس کے والدین میں سے کوئی بڑا ادا کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے لائی اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اس کے لیے حج ہے؟ یعنی یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ کس کو؟ عورت کو، جو اسے اٹھا کر حج کر رہی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر بچے نے بچپن میں حج کر لیا تو اس پر ہر حالت میں حج کرنا فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے۔
کیونکہ حج اس پر فرض ہے جس کو استطاعت ہو۔ اگر کسی نے بچپن میں حج کر لیا لیکن بڑا ہونے کے بعد صاحب استطاعت نہیں رہا، اس کے پاس مال نہیں ہے، مثلا والدین تو مالدار تھے اور انہوں نے کیا کیا، بچے کو حج کرا دیا، لیکن اب یہ بڑا ہوا اور اس کے پاس سب استطاعت نہیں ہے جانے کی، تو اس کے لیے دوبارہ جانا ضروری نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے، اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے، یعنی صاحب استطاعت ہو۔ تو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے پھر صحت مند ہونا، یہ بھی استطاعت میں ہے۔ ایک شخص مریض ہے اور وہ چل ہی نہیں سکتا یا وہ حج کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیا کرے، کسی اور سے کروا لے حج بدل، کوئی دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے جو سواری کے قابل نہ ہو، جو چلنے کے قابل نہ ہو، لیکن مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہو کہ جو حج کرنے میں مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، اسے نزلہ زکام، کھانسی آ رہی ہے اس کو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اسے حج کر لینا چاہیے۔ اگر بیماری کی وجہ سے ایسا خدشہ ہو کہ حج مکمل نہیں کر سکے گا تو نیت کرتے ہوئے شرط لگا لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباع بنت زبیر کے پاس گئے، وعد سے ہے، اور ان سے فرمایا شاید تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں تو اپنے آپ کو بیمار پاتی۔ آپ نے ان سے فرمایا پھر بھی حج کا احرام باندھو، پھر بھی نیت کرو، البتہ شرط لگا لینا اور یہ کہہ لینا کہ اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو مجھے مرض کی وجہ سے روک لے گا، یعنی اس وقت میں احرام ہٹا دوں گی۔ مثلا اس دور میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ اونٹ کا سفر ہوتا تھا، اور اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ وہ بالکل ہی مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے یا آگے جانے کی ہمت ہی نہیں ہے اس میں، تو اس صورت میں وہ وہیں پر سفر ختم کر دے گا اپنا۔ پھر ہے راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا۔ مثلا بعض اوقات چند مجبوریوں کی وجہ سے سعودی حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ جس نے ایک بار حج کر لیا ہے وہ آئندہ 5 سال یا 10 سال دوبارہ نہیں آ سکے، تو اس صورت میں اس پر لازم نہیں کہ وہ جائے۔ یا ویسے اگر کسی ایسے ملک میں وہ رہتا ہے کہ جہاں سے حج کے لیے جانے کی اجازت ہی نہیں، تو پھر اس پر حج نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ ایسا کر سکے کہ حج بدل کروا لے تو ضرور کروا لے۔ پھر عورتوں کے لیے مزید 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 محرم کا ساتھ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحج امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے، کوئی عورت محرم کے بغیر حج نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت اس وقت تک ہرگز سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی۔ آپ نے فرمایا پھر تم بھی جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی اس کا فریضہ ادا کرنے میں اس کی مدد کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عورتوں کے لیے دوسری شرط حالت عدت میں نہ ہونا، یعنی شوہر بہت ہو گیا ہے، 2 مہینے گزرے ہیں اور ابھی 2 مہینے 10 دن کی عدت باقی ہے کہ بھائی کہتا چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں، وہ نہیں جا سکتی کیونکہ حالت عدت میں اس کو کہاں رہنا چاہیے؟ جہاں پر اس کا شوہر فوت ہوا ہے۔ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب مقام بیدا سے، یعنی جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، وہاں سے ان خواتین کو واپس لوٹا دیتے، یعنی مدینہ، جو اپنے شوہروں کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہوتی، ان کو جانے نہیں دیتے تھے، وہ انہیں حج کرنے سے روکتے تھے۔ اگر کوئی بات یہاں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، حج بدل کے لیے حج بدل کرنے والے کا پہلے اپنا حج کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے کہا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے میں لبیک کہتا ہوں، یعنی اس کا حج کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے خود حج کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر کسی اور کی طرف سے۔ جی، ان کا سوال ہے کہ کیا جو شرائط حج کی ہیں وہی عمرے کی بھی ہوں گی؟ جی ہاں، وہی عمرے کی بھی ہوگی، کیونکہ حج کو بڑا حج کہتے ہیں اور عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے عمرہ بھی فرض قرار دیا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہو اور عمرے کے لیے جا سکے تو عمرے کے لیے جائے۔ استاذہ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ابھی تو تم پر حج فرض نہیں ہے، تمہاری تو بھی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اور گھر نہیں بنا تمہارے پاس، تو صاحب استطاعت انسان کب ہوتا ہے؟ یہ جو بات عام طور پر کی جاتی ہے کہ ابھی گھر نہیں بنا، ابھی شادی نہیں ہوئی بچوں کی، تو پہلے وہ سب کچھ کرنا چاہیے اور ابھی حج نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں تک بچیوں کی شادی کا تعلق ہے،
کیا ہم باقی کام اس وجہ سے روک دیتے ہیں کہ بچے کی شادی نہیں ہوئی؟ اب اگر کوئی رشتہ نہیں آ رہا اور شادی نہیں کر پا رہے تو کیا اس کے لیے ایک فریضے کی ادائیگی نہیں کی جائے؟ یہ شرائط میں سے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حج پر جانے سے پہلے سب بیٹیوں کی یا بچوں کی شادیاں کر لو. یہ شرط ہم نے خود لگا لی ہے، یہ خود ساختہ شرط ہے، کیونکہ ہمیں شادی پر اسراف کرنا ہوتا ہے، غیر ضروری اخراجات کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو شرائط میں شامل کر لیتے ہیں. اسی طرح گھر بنانے کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی کئی شرائط میں نہیں، الا یہ کہ انسان کے اوپر کچھ ایسی مشکل ہے جو اس کی عزت کو خطرہ ہے یا جان کو خطرہ ہے یا اس کے لیے حالات بہت تنگ ہیں، تو اس صورت میں پہلے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ کر لے اور اس کے بعد پر حج کے لیے چلا جائے. لیکن اگر کوئی شخص مینشن بنوانے پر سارا پیسہ لگا رہا ہے اور حج کو نہیں جاتا، یعنی ضرورت سے زائد گھر بنوا رہا ہے، یعنی ہر فیملی کے لیے کتنا گھر چاہیے، یہ کتنا بڑا گھر ضروری ہے کہ جس میں وہ رہے، جو اس کی ضرورت کے مطابق ہو، اس کے بچے، گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی جو سہولت کے مطابق. لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک مقابلے پر ایک بہت بڑا محل کھڑا کرے اور اس کے بنوانے میں پھر سارا پیسہ لگ رہا ہے اور حج نہیں ہو پا رہا، تو یہ درست نہ ہوگا. وہ مناسک میں ساتھ ہی ہوگا نا، کیونکہ مناسک ایک جگہ تو ہوتے نہیں، وہ بھی مسلسل ٹریولنگ ہی ہوتی ہے. مکہ سے منی، منی سے عرفات، عرفات سے پھر مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر منی، پھر مکہ، پھر مدینہ. تو یہ سب مسلسل ایک سفر کی کیفیت ہے. ان کا سوال ہے کہ اگر طواف کے بیچ میں اگر محرم ساتھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ضروری نہیں، ایک جگہ مقرر کر لیں، آپ اپنا طواف کر لیں یا صحیح کر لیں، اور آپ کا ہسبینڈ یا بھائی جو بھی ساتھ ہے وہ اپنا کر لیں، اور بعد میں وہاں سے اکٹھے ہو کر گھر چلے جائیں. بعض لوگ تو پورے گروپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور دوسروں کے لیے سخت اذیت کا باعث بنتے ہیں اور بہت دھکم پیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ گروپ لوگوں کے اندر سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بہت دھکے پڑتے ہیں اور مشکل ہوتی ہے. یہ درست ہے. اس نے پھر کیا رخصت کے تحت ان کو ایسا؟ بعض علماء نے گروپ میں خواتین کے حج کی رخصت کے جواز کی بات کی ہے، لیکن افضل اور پسندیدہ یہی ہے، اور جو حج کی شرائط ہے ان میں واضح طور پر یہ دو دلائل، قولی حکم بھی ملتا ہے اور فعلی بھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات ایک گروپ کی شکل میں گئی تھی، اس سے جواز کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ وقت تھا جب بہت امن بھی تھا اور ان کی پروٹیکشن کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور کچھ اور لوگ بھی تھے. جب ایسی کوئی صورت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اصل حکم ہے وہ یہی. ان کا سوال یہ کہ اگر والدین معذور ہوں، بوڑھے ہوں، تو کیا حج کے لیے جا سکتے ہیں؟ اگر ان کی دیکھ بھال کے لیے دوسرے بہن بھائی موجود ہوں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر صرف آپ ہی ہیں جو ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور کوئی اور نہیں، تو پھر آپ ان کی دیکھ بھال کیجیے، ٹھیک ہے نا. اور ایسے بوڑھے کہ وہ نہ خود اٹھ سکتے ہوں، نہ بیٹھ سکتے ہوں، نہ اپنے لیے کچھ پکا سکتے ہوں، نہ کھا سکتے ہوں، یعنی کوئی کام خود نہ کر سکتے ہوں، واقعی حقیقی معذور ہوں. لیکن اگر وہ بوڑھے تو ہیں، لیکن اگر ان کے ہمسائے دوسرے رشتہ دار ان کی دیکھ بھال کر لیں گے تو اس صورت میں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حج ضروری نہیں ہوتا کہ 40 دن یا 3 مہینے کا حج ہو. حج کے لیے 1 ہفتہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اور بہت سے ایسے ٹورز ہیں جو 2 ہفتے میں حج کروا کے واپس لے آتے ہیں. تو 2 ہفتے کے لیے اگر کوئی اور ٹیک کیئر کر لے تو آپ اپنا فرض پورا کر لیجئے. الزاد والرحلہ، زاد سے مراد جتنے دن کے لیے جا رہا ہے اتنے دن کا کھانے پینے کا پیسہ، وہاں رہنے کا، اور جہاز کا ٹکٹ. ٹھیک، بینک بیلنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس کہ آپ 10 دن وہاں کھانے کے لیے اپنے پیسے خود خرچ کر سکے، سوال نہ کرے، اور دوسرے یہ کہ آپ جہاز کا ٹکٹ لے سکیں، اور جو حج کے اخراجات عام طور پر جو ٹورز جو پیکیجز ہوتے ہیں ان کے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں تو ضرور جائیے، چاہے بینک بیلنس ہے یا نہیں. جی، بیماری کی وجہ سے اگر حج مکمل نہیں ہوتا تو باقی حج بدل ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یا حج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہ جب شرط لگا دی کہ بس وہی میرا احرام ختم، واپس آ گئے، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ شرط کا احرام تھا. اب اگر اگلے سال آپ ٹھیک ہو چکے ہیں تو آپ چلے جائیے، اگر اگلے سال اور بھی زیادہ بیمار ہو چکے ہیں تو کسی اور کو بھیج دیجیے، ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مال ہے اور حج فرض ہو چکا ہے، والدین نے حج نہیں کیا، ان کے پاس مال نہیں، کیا پہلے ان کو کرائیں یا خود کریں؟ تو حج اس پر فرض ہے جو صاحب مال، پہلے اس کو اپنا کرنا چاہیے. والدین پر احسان کرنا ہے تو اس کے بعد کر لیجیے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت سے حج پر جائے گی؟ مستحب یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ حج کی اجازت لے، لیکن اگر اجازت نہ ملے تو بھی وہ حج کے لیے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ فریضے کی ادائیگی ہے اور یہ کرنا اس پر اللہ کا حق ہے اور اسے ایسا کرنا ہے. روانگی سے قبل کچھ ضروری امور. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی نیت اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار سراسر نیت پر ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ حج کے فرائض کی ادائیگی مقصود ہے، حج چاہیے دکھلاوا اور شہرت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو سچے دل سے شہادت کی طلب کرے، خواہ وہ بستر پر فوت ہو جائے، تو اس کو شہادت کا اجر پورا مل جائے گا۔ کیوں؟ نیت خالص تھی، اس کی نیت سچی تھی۔ دوسری چیز ہے شرک اور بدعت سے پرہیز اور توبہ۔ جب انسان اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اسے شرک اصغر سے نجات مل جاتی۔ تو جو شرک اصغر سے بچتا ہے اسے شرک اکبر سے بھی بچنا چاہیے۔ اور شرک اکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور کے نام کی قربانی کرنا، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کسی اور پر توکل کرنا۔ اسی طرح بدعات کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ مثلا عبادت کا کوئی ایسا طریقہ دین میں داخل کر لینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ تو اس لیے حج کے سفر کی مشقت اور تکلیف فائدہ نہ دے گی اگر انسان شرک یا بدعت کر رہا ہو۔ بعض لوگ وہاں پہنچ کر بھی فون کرتے ہیں کہ ہمارے لیے داتا دربار پر جا کر دعا کر دے کہ ہمارا حج آسان ہو جائے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور دعا اسی سے مانگی چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر یہ کہ زاد راہ ساتھ لے کر جانا چاہیے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یمن والے حج کے لیے آتے اور زاد راہ ساتھ نہ لاتے، اور کہتے ہم متوکل لوگ ہیں، بس اللہ کے توکل پہ نکل آئے۔ اور جب مکہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے، مان تانگ کے کھاتے پیتے اور حج کرتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تو پوری تیاری کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہیے، انتظامات کے ساتھ۔ اگر مقروض ہو تو قرض ادا کر دینا چاہیے سفر سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ واپس نہیں کرے گا، وہ اللہ کو چور بن کر ملے گا، یعنی اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو چور کی حیثیت سے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی، حتیٰ کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح اگلی بات یہ کہ قرض لے کر حج کرنا جائز نہیں۔ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے حج نہیں کیا، کیا وہ قرض لے کر حج کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہقی کی روایت۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ خاص امور سے متعلق وصیت کرنا چاہیے، یعنی انسان جب سفر پہ روانہ ہو رہا ہو تو اگر اس کے پیچھے کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو اس کی غیر موجودگی میں خراب ہو سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کی وصیت کر کے جائے، ڈیلیگیٹ کر کے جائے، کسی کو رسپانسبل کر کے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی مسلمان کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو اس کے لیے درست نہیں کہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ صحیح بخاری۔ یعنی 2 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ وصیت لکھی ہوئی ہو۔ اگلا نقطہ ہے مصارف حج کے حلال ہونے کا جائزہ لیں۔ مصارف کا مطلب خرچ، یعنی جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان بال، جسم گرد آلود ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، یعنی جو زیادہ راہ ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام سے کی گئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حج تو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر وہ حرام کے مال سے حج کر رہا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ حج پر کیے جانے والے اخراجات پاک کمائی سے ہوں، کسی کا حق غصب نہ کیا۔ وہ ایک محاورہ بھی ہے نا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یعنی سب کے مال لوٹ کے پھر اسی لوٹے ہوئے مال سے حج کرنے چل پڑے، تو یہ درست نہیں۔ پھر حج کے لیے جسمانی، روحانی، علمی تیاری کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی وہ ارنا مناسکنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ تو ہمیں بھی عبادت کے طریقے یعنی حج کے طریقے سیکھ کر جانے چاہیے۔ صرف جوش جذبہ کافی نہیں، صرف شوق کافی نہیں، بلکہ جانے سے پہلے باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے مناسک کی ادائیگی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ۔ مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، آپ نے خود سکھائے لوگوں کو، میں نہیں جانتا شاید میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سکھایا، اس لیے اگر آپ کو سکھانا آتا ہے تو سکھائیے، اور اگر آپ سکھانے والوں میں سے نہیں تو سیکھنے والوں میں سے بن جائیے۔ پھر اسی طرح
جانے سے پہلے جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ کریں، واک کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ وہاں جا کر دوسروں پر بوجھ نہ بنے اور فریضے کی ادائیگی صحیح طور پر کر سکیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جانے سے پہلے روحانی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ مرد حضرات خاص طور پر مسجد میں نمازیں ادا کرنا شروع کریں، کیونکہ مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد جو قیام کا موقع ملتا ہے تو اس میں مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہوتی، تو بعض لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی عادت ڈالی جائے کہ وہاں جا کر مشکل نہ ہو، کیونکہ مسجد سے اذان کی آواز سن کر نکل جانا چاہیے منافقت کی علامت ہے۔ عبد الرحمن بن حرملہ بیان کرتے ہیں ایک شخص سعید بن مسیب کی خدمت میں حاضر ہوا جسے انہوں نے حج یا عمرے کے لیے الوداع کہا۔ سعید نے اس سے کہا تم نماز ہونے تک یہی ٹھہرے رہو، یعنی اذان ہوگی نماز پڑھ کے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہونے کے بعد مسجد سے صرف منافق باہر نکلتا ہے، یعنی اذان سن کے وہاں سے نکل جاتا ہے، سوائے اس شخص کے جسے کوئی کام ہو اور وہ مسجد میں واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی وضو کرنے گیا یا کسی اور ضروری چیز۔ وہ شخص بولا میرے ساتھی ہررا کے میدان میں میرا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے میں ابھی یہاں نہیں نماز پڑھ سکتا، وہاں جا کے پڑھ لوں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں سعید کو اس کی طرف سے پریشانی لاحق ہو گئی کہ ایک ایسا شخص ہے، یہاں تک کہ انہیں بتایا گیا کہ وہ شخص راستے میں اپنی اونٹنی سے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے اگر انسان اللہ کے راستے پر نکلا ہے تو صرف حج کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، عام دنوں میں بھی اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پابند بنائے، اور خصوصی طور پر اگر اس راستے پر جا رہا ہے تو وہ کام صرف وہاں کے لیے نہیں، یہیں سے ان کی تیاری شروع کر دے عملی طور پر۔ حج کے ارکان، اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، اور وہ ہیں نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارہ، نمبر 4 صفا مروہ کی سعی۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں کی تو حج نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے مزدلفہ میں رات گزارنے کو بھی رکن قرار دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل ارکان یہی 4 ہیں۔ حج کے واجبات، نمبر 1 میقات سے احرام کی نیت کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے، اہل شام جحفہ سے، نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں۔ آپ نے خود جگہ متعین کر دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائی۔ پاکستان سے جانے والے حاجیوں کے لیے میقات یلملم ہے، جگہ کا نام ہے۔ میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا اور نیت کرنا افضل ہے، گھر سے نہیں۔ کہاں سے احرام باندھنا چاہیے؟ میقات پر پہنچ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ مدینہ سے کیسے نکلے تھے؟ گھر سے کیسے نکلے تھے؟ عام لباس میں اور تیار ہو کر، لیکن احرام آپ نے میقات سے باندھا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچ کر ہی احرام باندھا تھا، صحیح بخاری۔ امام مالک بن انس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے ابو عبداللہ، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں موجود قبر یعنی روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھوں، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ امام مالک نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا اس میں کون سا فتنہ ہے، میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، یعنی جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل نہیں سمجھا تم اسے افضل سمجھ رہے ہو۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ النور 63۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میقات سے پہلے گھر سے ہی احرام باندھ کے اور نیت کر کے چلا جائے تو زیادہ دور سے کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نہیں باندھا۔ تو اصل حج کی روح یا ایسنس کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ حج کے سفر میں ہر مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ حج کا دوسرا واجب، پہلے ارکان تھے، ان فرائض تھے، اور یہ واجبات ہیں جن کا ذکر میں کر رہی ہوں۔ اور واجبات میں احرام میقات سے باندھنا۔ یہ یاد رکھیے کہ واجبات میں سے کسی واجب کی خلاف ورزی ہو تو حج نہیں ہوتا جب تک دم نہ دے دیا جائے،
تو یہ وہ امور ہیں جن پر دم ہوگا. اگر میقات کراس کر گیا تو پھر دم دینا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری چیز مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا. عبد الرحمن بن عامر الدیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میدان عرفات میں تھے. اسی دوران میں نجد کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایک شخص سے کہا تو اس نے پکار کر کہا اے اللہ کے رسول حج کیسے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا حج تو عرفات کا دن ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا. ٹھیک. یعنی عرفات کا قیام جو ہے وہ مغرب تک واجبات میں سے. رات مزدلفہ میں گزارنا. قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ البقرہ 198. پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو یاد کرو. عروہ بن مدرس الطائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مزدلفہ میں وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں قبیلہ طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں. میں نے اپنی سواری کو ہلکان کیا ہے اور اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے. اللہ کی قسم میں نے کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں چھوڑا مگر اس پر وقوف کیا ہے. کیا میرا حج ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ یہ فجر کی نماز پالی اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں عرفات میں حاضر ہو چکا تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا. پھر ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ اس کی راتیں منا میں گزارنا ضروری ہے. کسی خاص مجبوری کی وجہ سے مکہ میں رات گزاری جا سکتی ہے جیسے عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے منا کے دنوں میں مکہ ٹھہرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے دے دی. یعنی ان کی ایک طرح سے ڈیوٹی تھی وہاں پر. پھر جمرات کو کنکریاں مارنا. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم خلیل اللہ مناسک حج ادا کرنے آئے تو شیطان ان کے سامنے جمرہ عقبہ کے پاس آیا تو انہوں نے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا. پھر وہ دوسرے جمرے کے پاس آیا پھر انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا. پھر تیسرے جمرے کے پاس آیا تو انہوں نے پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا. ابن عباس فرماتے ہیں تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور اپنے والد ابراہیم کی پیروی کرتے ہو. جمرات کو کنکریاں مارنا ایک طرح سے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. پھر جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حلق یا تکسیر کروانا یہ بھی واجبات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ سورۃ الفتح 27. تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے اس وقت تم سر منڈاؤ گے اور بال کتراؤ گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما 3 بار. چوتھی بار آپ نے فرمایا اور کتروانے والوں کی یعنی ٹرم کرانے والوں کی بھی مغفرت فرما. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر طواف وداع کرنا یہ بھی واجبات میں سے اگر کوئی نہ کر سکے تو دم دینا ہوگا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہرگز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو. یعنی مکہ نہیں چھوڑیں جب تک کہ طواف وداع نہ کر لیں. اور اگر ان میں سے کوئی واجب ادا نہ کیا گیا تو کیا کرنا ہوگا قربانی دینی ہوگی جس کو دم دینا کہتے. دم کہتے ہیں خون کو. قربانی کرنا ہوگی. قربانی حدود حرم میں ہوگی. خود نہ کر سکے تو کسی سے کروائی جا سکتی ہے. اس کا گوشت خود نہیں کھایا جا سکتا نہ کسی کو ہدیے میں دیا جا سکتا بلکہ یہ سارے کا سارا حرم کے فقراء پر تقسیم ہوگا. قرآن مجید میں ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور وہ سر منڈالے یعنی احرام کی پابندی ختم کر دے تو وہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ دے. اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. دوسرے لفظوں میں یہ اس کی تعریف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ صرف دل میں نہ ہو بلکہ زبان کے ساتھ بھی ہو. اور صرف اتنا ہی نہ ہو کہ انسان کے ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی کا خیال آتا ہے اور اللہ پاک ہے. نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرے. سبحان اللہ کہے
اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ کہیے یا سبحان الملک القدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی لے کر اس کے ساتھ سبحانہ کا لفظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، یعنی زبان کا بھی ایک رزق ہے اور زبان کی بھی ایک خوشی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں۔ ویسے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی آپ جب دیکھیں آسمان کو تو سوچیں یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو تو سوچا کریں یہ میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ تعریف بھی کرتی ہے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ کس زبان میں کر رہے ہیں، یہ ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور وہ وصیت کیا تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ رزق کی کنجی بھی ہے ساری مخلوق کی، تو جب ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تو ظاہر انسان بھی اس میں شامل لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے یعنی مختصر سا ذکر ہے، اس کو خاص طور پر صبح اور شام پڑھنا جو ہے 100 بار تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سورۃ النور میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے کہ اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے، تو یہ ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی کچھ فرشتے تو عرش اٹھائے ہوئے اور کچھ فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے یعنی پورا سرکل کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ سوچیے کیا منظر ہوگا اور کیا جلال ہوگا اور کیا رب کی عظمت کا احساس ہوگا اس وقت انسان کو کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، پھر اسی طرح ہم نماز کے اندر بھی تسبیح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ، جسے ہم ان سب کو ایک جملے میں اکٹھا کر لیتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائے کہ تمہاری یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی جب بندہ ان کلمات سے ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا کہ والکلم الطیب یرفعہ، پاکیزہ کلمات جو ہے انسان کے اعمال کو بھی اوپر لے جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور وہ بھی اوپر جاتا ہے۔ فرمایا ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے یعنی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں پھر وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر اوپر اٹھتا ہے، اور جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یاد ہر وقت دلائی جاتی رہے، یعنی اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے۔ یہ کام کاج کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ مشکل نہیں، جیسے حدیث میں آتا کلمتانی حبیبتانی للرحمانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو کلمے جو اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو یہ تسبیح، یہ پریشانی اور خوف کو بھی دور کرنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی رات کا اندھیرا اس کو ڈرائے۔ بعض لوگ اکیلے رہتے ہیں، جو رات ہوتی ہے، جیسے موسم آتا ہے، سن لائٹ کم ہو جاتی، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو عجیب طرح کا ڈپریشن بعض لوگوں کو ہونے لگتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی۔ فرمائے کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی پڑھتا رہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اتنی ہم میں سے کس کے پاس سکت کہ وہ ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں سونے کا صدقہ کرے؟ تو جب انسان اتنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ تسبیح کرتا رہے تو یہ اس کے برابر ہوگی۔ پھر ہر روز انسان کے جسم پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور ہر روز جان کا یہ صدقہ دینا ہوتا ہے انسان۔ تو لوگوں کا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں کہ ہم اتنا صدقہ کر سکیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ بھی شمار ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سبحان اللہ وبحمدہ دن میں اگر 100 بار انسان پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ ملا کر کہا جائے زمین آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے۔ پھر اسی طرح صبح کے وقت خاص طور پر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اگر انسان 3 دفعہ پڑھتا ہے تو یہ بہت سے کلمات پر اور بہت سارے ذکر کے اوپر بھاری ہیں۔ پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں، یعنی آخرت میں، اور یہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی ہے تسبیحات۔ جو انسان تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے کہ جس کی زمین اللہ نے سب کے حصے میں رکھی، سب بنو آدم کی، اور جہنم کی زمین سب کے لیے رکھی۔ تو کچھ لوگوں نے اپنی جنت کی زمین آباد کر لی اور کچھ نے اپنی جہنم کی کر لی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور پھر وہاں بھی انسان کے اعمال کے مطابق ہی ڈیکوریشن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کے درجوں کی بلندی ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں، دن میں اگر بہت کام کاج ہو یا ایسی آپ کی مصروفیت ہو کہ جس میں آپ ٹریک نہیں رکھ سکتے، لیکن صبح اور شام میں ضرور انسان وقت نکالے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ اگر بیٹھا نہ جائے تو کام کاج کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب سورج طلوع ہو رہا ہو۔ پھر اسی طرح نماز کے آغاز میں، رکوع اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ اسی آیت کے بعد بتایا تھا کہ سجدے میں یہ شامل کر لیا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو بالکل عاجزی کی ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، کہ بالکل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم زبان سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب جو بڑا ہی اعلیٰ ہے، میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں، میں تو حقیر بندہ ہوں، اور اعلیٰ اور بلند اور بزرگ تو میرا رب ہی ہے۔ پھر نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ۔ اگر 33 بار ناممکن ہو تو پھر کم از کم 10 بار انسان کر لے۔ پھر اسی طرح سوتے ہوئے کرنا پسندیدہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ سکھائی تھی، کیونکہ وہ کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔
تو انسان واقعی جب رات کو لیٹتا ہے اور بعض اوقات نیند نہیں آتی یا کچھ، آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی سکینت طاری ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سو چکے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہوتے تھے رات کو سوتے وقت تسبیح ہی کے ہوتے تھے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا، میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی۔ میں تھک جاتا، میری آنکھوں پہ نیند غالب آتی، لیکن آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب باقی اذکار وغیرہ اور قرآن کی کچھ صورتیں، سورۃ ملک وغیرہ انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر سوتے ہوئے آخری جو کلمات اس کے منہ سے نکلنے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان ربی جیسے بھی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جب کوئی خوف والی جہنم والی آیت آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے، رحمت والی آیت آتی تو اللہ کی رحمت مانگتے، اور جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی تو آپ بھی سبحان اللہ کہتے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں مسبحات جو ہیں آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں جس میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ریپیٹیڈلی آتا ہے، تو جب آپ پڑھیں تو رک کے آپ بھی اس وقت تسبیح کریں سبحان ربی الاعلی یا سبحان اللہ۔ اسی طرح بجلی کی کڑک سن کر، اور ویسے بغیر موقع کے بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی رنج، غم، دکھ، پریشانیاں، رزق کی تنگی، ان سب چیزوں کا ایک طرح سے علاج ہے۔ تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا، یعنی انسان کو اس طرح اس کو ہموار بنایا کہ اگر یہ اوپر کی سکن نہ ہوتی اور یہ پیڈنگ نہ ہوتی ہماری تو پھر ہر انسان کے جیے دوسرے کو چپتی ہی رہتی، اور انسان کے لیے دیکھنے میں بھی تکلیف دہ ہوتا اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے، یعنی ہم جو لائف کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بالکل پرفیکٹ درست بنایا اور بہت سموتھ بنایا۔ والذی قدر فہدی، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی۔ والذی اخرج المرعی، جس نے چارہ اگایا، یعنی صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے سنقرئک فلا تنسیٰ۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تو آپ کو یاد رکھنی ہوتی تھی، تو آپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے یاد رہے گی یا نہیں، تو وہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم پڑھ رہے ہو یعنی فرشتہ آپ کو سنا رہا ہو تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر کے صرف سننے پر فوکس کریں۔ اسی لیے جب کبھی آپ کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کسی مسجد وغیرہ میں کبھی تراویح یا کہیں موقع ملے تو خاموشی سے پیچھے سے قرات سننی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ جیسے بہت سے لوگوں کو سورۃ یاسین یاد ہوتی ہے، یہ سورۃ الملک، تو جو ہی امام تراویح پڑھتے پڑھتے وہ سورت پہ آتا ہے سارے لوگ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے، تو اس سے امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے۔ تو چاہے ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرات کو سنیں۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ چاہے ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے لوگوں تک یہ کلام پہنچانے کی، تو پھر وہی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو یہ سکھا دے گا۔ پھر وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم آپ کی آسانی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اب زندگی میں انسان پر مشکلات بھی آتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ لیکن یہ آسانی کب ہوتی؟ مشکلات میں آسانیاں کب ہوتی؟ غم جھیلنا آسان کب ہوتے ہیں؟ تکلیفیں برداشت کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتے، کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1 تقویٰ۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جس نے مال خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی باتوں کی، بھلائی کی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں۔ اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور
اس نے اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص آئے اور نہ ادا کر سکے تو اس پہ سختی نہیں کرنا، اس کو ڈیل دے دینا، مہلت دے دینا، اور اگر کوئی ایسا جو دے ہی نہیں سکتا واپس تو اس کو معاف کر دینا ہے۔ تو اس کے اس طرز عمل، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کے لیے آسانی فرما دی۔ اور ویسے بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اس اعتبار سے میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کا پیشہ جو ہے یہ بہت ہی اجر و ثواب والا ہے، اور بہت اس اعتبار سے فائدے والا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس محنت کی وجہ سے اور اس تکلیف اور اپنے آپ کو تکانے کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی نیت یہ رکھے اپنے کام پر جاتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ میرے ذریعے لوگوں کے دکھ درد دور کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ اس کی جاب ہے، وہ اس کا کام ہے، لیکن نیت کے بغیر ہے، اس میں بھی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ۔ لیکن جب انسان اس نیت سے جاتا ہے کہ میں دوسروں کا دکھ دور کروں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے کام کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی، وہ کام کر کے چاہے وہ تھکا ہو اس کے اندر ایک خوشی کا بھی احساس ہوگا کہ میں نے کسی کا دکھ دور کیا، اور پھر اجر ہی اجر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے اس انسان کے دکھ دور کرے گا۔ اور پھر جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور یہ تنگی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بیچارہ صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہا، ہم تھوڑا سا سمٹ جائیں، ہم تھوڑی سی جگہ بنا دیں اس کے لیے۔ کوئی بزرگ ہے اپنی چیز اٹھا نہیں سکتا، اس کی چیز اٹھا لیں۔ کوئی کسی طرح، بعض لوگ خود کھا نہیں سکتے، آپ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں، بچوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے۔ تو اپنے گھر کے کام کاج میں بھی اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو ان کو خوشی سے کیجئے کہ میں ان کی تکلیف دور کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جو کسی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے۔ اور پھر انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے آسانیوں کے لیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جب نبوت کا بار ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ اور یہ سینہ کھولنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حافظہ اچھا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے، یعنی کہ جو دل کی گھٹن اور تنگی اور بخل، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو وہ جب دل کھلتا ہے نا اور دل میں وسعت آتی، انسان لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے، انسان کی سوچ میں بھی وسعت آتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتے۔ تو یہ دعا صرف اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہوں یا ہم صرف کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا کوئی ایگزام ہو یا بچوں کو بتائیں، بلکہ عام زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ وسیع کر دے۔ یعنی جب دل بڑا ہوتا ہے نا تو انسان دوسروں کے دکھ درد بھی سن لیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔